عام طور سے کچھ روایات ہیں غزوہ ہند کے حوالے سے، اس کو بھی سمجھنا چاہیے. غزوہ ہند کس کے خلاف ہوگا؟ غزوہ ہند کس کے خلاف ہوگا؟ ہند کے خلاف ہوگا نا، ہندوستان کے خلاف ہوگا. غزوے کا نام ہی غزوہ ہند ہے. اس پہ 5 مختلف روایات ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ کیا، اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے وہ غزوہ مل گیا انفق فیہ مالی و نفسی، میں اس میں اپنا مال بھی خرچ کروں گا، اپنی جان بھی لگاؤں گا. اور اگر میں اس غزوے میں شہید ہو گیا کنت افضل الشہداء، میں افضل شہید ہوں گا. کنت خیر الشہداء، میں شہیدوں میں سب سے بہتر شہید ہوں گا. اور اگر میں اس میں بچ کر آ گیا تو میں جہنم سے آزاد ابو ہریرہ ہوں گا. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، میری امت کے 2 طبقے ایسے ہیں، 2 جماعتیں ایسی ہیں جن کو اللہ جہنم سے نجات عطا کرے گا. عصابت تغزو الہند، ایک وہ طبقہ، ایک وہ گروپ جو ہند سے لڑے گا، جو ہندوستان سے جنگ کرے گا. عصابت تغزو الہند. اور دوسرا وہ طبقہ، وہ گروپ، وعصابت تغزو مع عیسی ابن مریم علیہ السلام، دوسرا وہ طبقہ جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ کھڑے ہو کے جہاد کرے گا. اس پر کئی روایات سنن نسائی کے اندر، مسند احمد کے اندر، امام بخاری نے اپنی تاریخ کے اندر، مستدرک حاکم کے اندر، حدیث کی 20 کتابوں میں اس پر ابواب موجود ہیں، اس پر احادیث موجود ہیں. اب علماء نے یہ بات لکھی ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ہند کے خلاف جنگ ہوگی، غزوہ ہوگا، اور اس غزوے سے جب مسلمان اس غزوے کے اندر ہندوستان کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کر لے کر آئیں گے، یأتون بملوکہم مغللین فی السلاسل، ان کو زنجیروں میں جکڑے ہوئے لے کر آئیں گے. اور اس جنگ سے جب فارغ ہوں گے تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول دنیا میں ہو چکا ہوگا، اور پھر یہ گروہ جا کر حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ مل کر دجال کے خلاف جہاد کرے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ، اگر میں اس دور میں ہوا تو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر کہوں گا کہ میں محمد الرسول اللہ کا صحابی ہوں، میں نے محمد الرسول اللہ کی صحبت اٹھائی ہے اور انہوں نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا تھا. یہ حضرت ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، اگر میں اس جہاد میں ہوا میں حضرت عیسیٰ کے قریب جاؤں گا اور ان کو کہوں گا کہ میں آپ کی صحبت میں رہا ہوں، میں آپ کا صحابی ہوں. حضور نے فرمایا ہائی ہاتھ، پتہ نہیں یہ کب ہوگا کب نہیں ہوگا. اب یہ جو غزوہ ہند کی بات ہے، ایک بات تو یہ اچھے طریقے سے سمجھنی چاہیے، جتنی بھی روایتیں اس طرح کی پیشن گوئیاں آئی ہیں کہ بھائی فلاں جنگ ہوگی، فلاں جہاد ہوگا، اس کو بالتعیین کسی پر فٹ کرنا کہ اس سے یہ والی جنگ مراد ہے، اس سے یہ والا جہاد مراد ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. وجہ اس کی کہ ہمارے پاس کوئی ایسے پیرامیٹرز نہیں ہے کہ ہم اس کو جانچ کر 100% فٹ کر دیں. اب ظاہر ہے کہ غزوہ ہند کو اگر ہم دیکھیں، محمد بن قاسم نے بھی یہاں حملہ کیا ہے، تو محمد بن قاسم کے حملے کو بھی غزوہ ہند کہا جا سکتا ہے، بعض لوگوں نے اس کو غزوہ ہند کہا. اسی طرح ہندوستان میں اور جو جنگیں ہوتی رہیں اس کو بھی کہا. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ قیامت تک ہندوستان سے مسلمانوں کی جتنی جنگیں ہوں گی یہ سب غزوہ ہند کا حصہ ہے، کوئی چھوٹا کوئی بڑا. آخری غزوہ کب ہوگا وہ بالکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں قریب تشریف لانے والے ہوں گے اس وقت ہوگا. لیکن مسلمان کی ہندوستان کے خلاف، اسلامی ملک کی ہندوستان کی فوج کے خلاف لڑی جانے والی جو بھی جنگ ہوگی وہ غزوہ ہند ہوگی، اس کا کوئی نہ کوئی حصہ اس کے اندر شامل ہوگا. تو اس اعتبار سے بھی یہ فضیلت اگر آپ دیکھیں، ظاہر ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا نا، پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا. ہندوستان میں جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے کس بنیاد پہ؟ اسلام کے نام پہ. ان کو جو پکڑا جاتا ہے، تشدد کیا جاتا ہے اور ان کو کہا جاتا ہے یہ نعرہ لگاؤ وہ نعرہ لگاؤ. اسلام محض لا الہ الا اللہ. اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایسے شخص کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟
تو پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا تھا. ٹھیک ہے اس میں 20 خرابیاں ہوں گی. کیا جتنی آزادی کے ساتھ ہم پاکستان میں جیتے ہیں, کیا ہندوستان کے مسلمان اتنے آزاد ہیں؟ کیا ہندوستان کے مسلمان اتنی آزادی کے ساتھ جی سکتے ہیں؟ تو یہ اللہ کی ہم پہ رحمت نعمت نہیں ہے؟ تو اس نعمت کا ہم شکر ادا کرنا ہم پہ فرض ہے یا فرض نہیں ہے؟ حدیث میں آتا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا. تو اللہ نے اگر ہمیں کوئی نعمت دی ہے, اگر اس میں کوئی خامی ہے, ہم سب کی ذمہ داری ہے مل کے ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. اپنے تعلیمی نظام کو ٹھیک کریں, اپنے سیاسی نظام کو ٹھیک کریں, اپنی بیوروکریسی کو ٹھیک کریں. یہ امریکہ آ کے ٹھیک نہیں کرے گا ہمارے سیاسی نظام کو, ہماری بیوروکریسی کو امریکہ آ کے ٹھیک نہیں کرے گا, وہ اور بگاڑے گا. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ عزم کریں کہ ہم نے یہاں کے اندرونی مسائل سے بھی نمٹنا ہے حکمت کے ساتھ, تدبیر کے ساتھ, اس طرح کہ ہمارا مسئلہ حل ہو, دشمن کو موقع نہ ملے. اور اگر کوئی بیرونی دشمن حملہ آور ہوتا ہے تو اس کا جواب بھی ہم نے اپنی اتحاد اور اتفاق کے ساتھ دینا ہے. یہ وہ پیغام ہے جو اس وقت ہماری پاکستانی قوم کے ایک ایک بچے کو, نوجوان کو, بوڑھے کو سمجھنا چاہیے. اور یہ وہ تعلیم ہے جو قرآن حدیث میں اور اسلام میں ہمیں دی گئی ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.